اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم وہ جو کہ حنان بھی ہے منان بھی ہے، لیکن جسے اپنا حبیب بہت پیارا ہے، اور جو کوئی اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس احسان کا بدلہ رکھتا نہیں بلکہ اتار دیتا ہے، کیونکہ یہ میرا رسول میرے خدا کا حبیب ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند کریم نے نبیوں کے نام لیے ہیں، اور اس طریقے سے کہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، لیکن کہیں بھی میرے رسول کو ایسے نہیں بلکہ القاب سے پکارا، منصب سے پکارا، یا الرسول بلغ۔ جب منصب کی حیثیت سے پکارا تو رسول کہہ کے پکارا، جب حبیب کی فضیلت بیان کی تو اس طریقے سے کہ کبھی اس کی چادر کا ذکر کیا تو کبھی اس کی کملی کا ذکر کیا، یا المدثر، یا المزمل۔ اور یہ وہ رسول ہے میرے آقا وہ ہیں کہ کوئی نبی قاب قوسین تک نہیں گیا، میرا نبی کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ تو خداوند کریم نے اس وقت کا بدلہ کہ جب مولا علی نے احد کے میدان میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مسلمانوں واپس آؤ کہ رسول زندہ ہیں۔ اور یہ خداوند کریم ہے جو کبھی اپنے رسول کے ساتھ ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ احد میں ہوا کیا تھا؟ احد کے میدان کا دن ہے کہ جنگ احد میں 300 مسلمان عبداللہ بن ابی لے کر چلا گیا تھا۔ وہ لڑائی سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گھر چلا گیا، اور 700 صحابہ کرام میدان جنگ میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعد میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ نے گھاٹی پر تعینات کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا۔ اب جب فتح ہو گئی تو تمام جو مسلمان درے پہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم رہ جائیں گے، لیکن وہ رسول کا فرمان بھول گئے کہ کوئی صورت بھی ہو تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اور وہ سب لوگ کہ جو وہاں درے پہ کھڑے تھے، ان کے جو سردار تھے جن کا نام عبداللہ ابن جبیر تھا، انہوں نے بہت روکا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی صورت سے چاہے فتح اور شکست تم نے یہاں سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ان کی بات مسلمانوں نے نہ سنی، اور وہ فتح کی خوشی میں چلے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اور جب وہ چلے گئے تو گھاٹی خالی رہ گئی، درہ خالی ہوا، اور خالی دیکھ کر خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ ظاہر ہے ایک عبداللہ ابن جبیر تھے اور کچھ 2-4 اور ساتھی وہاں پہ موجود تھے، انہیں خالد بن ولید نے شہید کر دیا۔ جب چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کو گھیر لیا تو اس افراتفری میں مسلمان بھاگے۔ جو گھوڑوں پر سوار تھے انہیں تو گھوڑے لے کر بھاگے، اور کچھ لوگ پیدل دوڑے،
یعنی کہ چاروں طرف ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی، اور کوئی بھی رسول کے پاس اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جو حفاظت کرے، لیکن 7 مہاجرین اور انصار موجود تھے، یعنی کہ صحابیوں میں 7 انصار اور 7 مہاجر نبی اکرم کے پاس تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ بن عبداللہ اور ابو عبیدہ بن جراح۔ آپ ہی دیکھیں کہ اتنے صحابہ میں سے 700 میں سے 7 اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اب یہاں پر ایک حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے جنگ بدر میں فرشتے بھیج دیے تھے، کہ جیسا کہ پارہ نمبر 4 میں ہے اور رکو نمبر 4 بھی ہے کہ مدد کرے گا تم کو پروردگار تمہارے ساتھ 5000 فرشتوں کے، اور فرشتے بھی وہ کہ جو نشانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں 5000 فرشتے حضور کی مدد کو بھیج دیے، مگر جنگ احد میں ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو خداوند کریم نے احد میں 70 صحابی شہید ہو گئے، پیغمبر اسلام زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور پر شدید زخم لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی نہیں بھیجا۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اور آج اس کا ہی میں جواب دے رہی ہوں۔ نعوذ باللہ، خداوند کریم کو اچھا لگ رہا تھا کہ اس کے حبیب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ خود غور کریں کہ بدر میں تو خالق نے فرشتے بھیجے، اور میدان جنگ بدر میں لڑنے والے فرشتے تھے، اور بدر میں حضرت علی نے 36 کافر قتل کیے، اور 6 حضرت حمزہ نے قتل کیے تھے۔ صحابہ کرام اور 5000 فرشتوں نے مل کر قتل کیے، کہ ایک ایک صحابی کو، جبکہ فرشتے بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، اور حضرت علی نے 36 کافروں کو شہید کیا تھا۔ لیکن اس وقت جبکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زخمی ہو چکے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیوں اس نے فرشتے نہیں بھیجے؟ تو میدان احد میں جب لوگ تتر بتر ہو گئے، تو اس موقع پر عبداللہ ابن قمہ ملعون نے حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول کو شہید کیا، جو بہت حسین و جمیل تھے، اور آپ کی شکل کی کچھ شباہت تھی، رسول اللہ سے ملتی جلتی تھی۔ اور جب انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ مسلمانوں کا نبی شہید ہو گیا، اور اس عبداللہ بن قمہ نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس کی آواز کو سن کر کفار نے آوازیں اور بلند کی، اور یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا رسول قتل ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کے حوصلے تو پست ہو گئے، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پیغمبر اسلام زخمی ہو کر ایک گڑھے میں تشریف فرما ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے اور چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ محمد قتل ہو گئے، تو اس پر مولا علی مشکل کشا کو جلال آیا، اور آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اس گڑھے پر جس میں رسول اللہ گرے ہوئے تھے، آپ کعوہ لگا رہے تھے۔
بہکاوا لگانے کا مطلب ہوتا ہے حملہ بھی کرنا اور چاروں طرف سے اس کڑے کی حفاظت بھی کرنا۔ اور جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ قتل ہو گئے، اس وقت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے اپنی زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو تم غلط کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے، دیکھو دیکھو میرے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے فرمایا تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ کی زبان نے، جو بغیر وحی کے تو بولتا ہی نہیں، تو خداوند کریم نے یہ کلمات جاری کروائے کہ اے علی، آج تو نے مجھے بلند کیا ہے، کل میں تجھے بلند کروں گا۔ یہ وعدہ خدا تھا، یہ وعدہ رسول تھا۔ اور میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا مولا علی علیہ السلام سے کہ خدا کی قسم دنیا نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے میں ہاتھوں پر بلند نہ کروں۔ اور غدیر کا وہی دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے فرشتوں سے مدد کیوں نہیں کی، جبکہ جنگ بدر میں خداوند کریم نے فرشتوں سے مدد کی تھی۔ صرف اسی خداوند کریم نے بدر میں فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے بھیجے کہ جو کہ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 میں ہے کہ مدد کرے گا تم کو پروردگار تمہارے ساتھ 5000 فرشتوں کے۔ اور فرشتے کون سے ہیں؟ کہ جو نشانی کرنے والے ہیں۔ لیکن جنگ احد میں مدد نہیں کی۔ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں نہیں کی؟ خداوند کریم دیکھ رہا ہے کہ رسول زخمی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان احد میں اپنے حبیب کی مدد کیوں نہ کی۔ وما اصابکم یوم التقیٰ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 میں، اور جو کچھ پہنچا تم کو اس دن کہ میں 2 جماعتیں کے پس ساتھ حکم اللہ کے تھا کہ ظاہر کرے ایمان والوں کو اور ظاہر کریں ان لوگوں کو جو منافق ہوئے۔ تو خداوند کریم جنگ احد میں ان لوگوں کو ظاہر کرنے والا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو تھے لیکن منافق تھے۔ اس لیے خداوند کریم نے جنگ احد میں منافق اور ایمان والوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ جو ایمان والے تھے، جو مومن تھے، جو مخلص تھے، جو سچے مسلمان تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی انہوں نے مانا اور انہوں نے آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اس بات کا جواب تھا کہ خداوند کریم منافق اور ایمان والوں کی جماعت کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ اپنے حبیب کو تو کبھی زخمی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ہے کہ جس جگہ میرے خداوند کریم کا حبیب رہتا ہے وہ تو اس شہر کی بھی قسم کھاتا ہے، تو وہ کیسے زخمی دیکھنا چاہتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ منافق اور ایمان والوں کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ خداوند کریم جو کام بھی کرتا ہے اپنی مصلحت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرتے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر۔ اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، مقروض کے قرض عطا کر۔ اے میرے رحیم، اپنے پاک حبیب کے صدقے میں اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے رب کریم، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض عطا کر، بیماروں کو صحت عطا کر، ہمیں ایمان کی دولت عطا کر۔ اے میرے رحیم، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے کالی کملی والے کا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں برزخ میں اچھی زندگی عطا کرنا۔ اے میرے مولا، روز محشر جب بپا ہو تو جام کوثر ہمیں مولا علی پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں، اور مولا علی کے علم کے سائے میں، بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے میں، رسول خدا کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔